اپنی گزشتہ ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ انسانوں کے اندر اللہ پاک نے بہت سی صفات کو جمع کیا. ان صفات کے اندر جانوروں کی صفات، شیطانوں کی صفات، ملائکہ کی صفات اور درندوں کی صفات کا ذکر میں نے کیا تھا. آج میں اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ سے عرض کروں گا کہ ان صفات کے بارے میں ہم ان کو پہچان کیسے سکتے ہیں، کیسے جانیں کہ ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں یا نہیں، اور ہم اپنے اندر کون سی صفات کو بروئے کار لائیں اور اپنے اوپر حاوی کریں. ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے اندر جانوروں کی صفات کون سی ہیں. انسانی جسم کے اندر جو اللہ پاک نے جانوروں کی صفات رکھی ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہوئے ہم انسان کے اندر اللہ پاک نے غصے کی حالت کو رکھا ہے. غصے کی حالت جب بھی انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر ایک جانوروں کی صفت غصے کو رکھا ہے. غصہ انسان پہ جب بھی حاوی ہوتا ہے تو انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، طیش میں آتا ہے، انسان قتل و غارت کرتا ہے. وہ قتل و غارت چاہے وہ زبان سے کرے چاہے وہ ہاتھ سے کرے، لیکن اس کو ہم فعل بدی کے اندر ہی ظاہر کرتے ہیں. اب فعل بدی اسلام کے اندر انسانی جسم کے لیے، انسانی ذات کے لیے منع کی گئی ہے. انبیاء اکرام کو اس دنیا میں آنا انسان کو فعل بدی سے ہی دور لے کر جانا تھا. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں انسان کو فیصلے کرنے سے اسلام نے بہت سے جانوروں کو مکروہ و مذموم قرار دیا ہے. یہ مکروہ و مذموم ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی کھال، ان کے جسم کی بنا پہ نہیں بلکہ ان کی عادات کے بنا پر ہے. میں اس ویڈیو کے اندر، اس پیغام کے اندر ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم منسلک ہیں انسانی صفت کے ساتھ. تو نام لے کر میں انسان کی برائی نہیں کرنا چاہتا، بس میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے جن کو مکروہ و مذموم قرار دیا ان میں کسی کی بھی جسمانی حالت، کسی کی کھال، کسی کی آواز اس کو مکروہ و مذموم نہیں بلکہ ان کی عادات ہی ان کو مکروہ و مذموم بناتی ہیں. تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ کیا آپ کے اندر، کیا ہمارے اندر، ہمارے وجود میں، ہماری صفت انسان کے اندر جانوروں درندوں والی عادات پیدا تو نہیں ہو گئی؟ کیا اگر ہیں وہ رکھی گئی ہیں، وہ فطرتاً رکھی گئی ہیں، لیکن ہمیں عقل نام کی ایک چیز دی گئی ہے جس کو ہم نے استعمال کر کے ان تمام تر چیزوں کے اندر فرق لانا ہے. وہ فرق ہی ثابت کرے گا کہ ہم انسان اشرف المخلوقات کس قدر ہیں. فطرت نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو لازم قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شیطان پر غالب کر دیا اور وہ مجھے برائی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. لیکن ہم انسان چونکہ خطا کا پتلا ہیں، قدرت خداوندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیطان پر جو فطرت نے انسان کے ساتھ حاوی کیا اس پر غالب کیا تھا. لیکن ہم انسان چونکہ ندار ہیں، خطا کا پتلا ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ایک شیطان ہر وقت موجود رہتا ہے. وہ شیطان ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ہمارے اندر سے شیطانی خواہشات کو، جناتی خواہشات کو، وحوشی خواہشات کو سامنے لے کر آتا ہے، غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسی کے مد مقابل اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے. وہ عقل صفات بدی اور صفات کمال کے اندر ڈفرینس رکھنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے. وہ عقل یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آیا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صفات کمال ہے یا صفات بدی میں. میں امید کرتا ہوں کہ میری ان تمام تر باتوں کو آپ سمجھ کے آپ کوشش کریں گے کہ آپ صفات بدی اور صفات کمال کے اندر ایک ڈفرینس ڈال سکیں. آپ کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی عمل کریں تو میں یقین کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر یہ خیال ضرور رکھیں گے کہ آیا وہ کام صفات بدی ہے یا صفات کمال ہے. وہ کام آپ کو اچھی راہ پر لے کے جاتا ہے یا بری راہ پر لے کے جاتا ہے. اب اچھے اور برے کام کے اندر فرق کیسے کیا جائے؟ اچھے اور برے کام کے اندر فرق کرنا اس طرح سے آسان ہوگا کہ کیا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے، دوسری ذات کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں دے رہا، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، یا آپ کی اپنی ذات کے لحاظ سے کیا آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. اس کام کے اندر کیا کوئی ایسی صفت تو شامل نہیں ہے جو غریب ہو، جو آپ کو اجنبی لگے، جو آپ کے جسم کے اندر عارضی طور پر منتقل کی گئی ہو. اگر ہم اپنی صفات، اپنے کاموں کو کرتے ہوئے عقل کا استعمال کریں اور عقل کو غالب کریں شیطان کے اوپر، تو ہمارے تمام تر کام اسلام کے مطابق آ سکتے ہیں. اسلام کے اندر، اسلامک فقہ کے اندر تمام تر کاموں کو کرنے کے لیے اللہ پاک نے کنڈیشنز رکھی ہیں. مثلا اس چیز میں فرض کریں کہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا اور نماز کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا. اب ایک شخص جو کہ بہت بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نماز کو فرض قرار دیا. لیکن اب کیا وہ نماز کو اٹھ کر پڑھے جبکہ وہ تو بستر مرگ پہ ہے؟ اب کیا کرے؟ وہ نماز کو چھوڑ دے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کس قدر آسان ہے. بستر مرگ کے اوپر نماز انسان کے اوپر فرض کی گئی، لیکن اسلام نے یہاں تک ڈھیل دی کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا اشاروں سے نماز پڑھ لی. اسلام تو بہت آسان ہے، لیکن ہم اپنے وقت کو صرف نہیں کرتے اسلام کو سیکھنے کے لیے. ہم صرف انہی تمام تر باتوں کو جاننے اور ان پہ ہی عمل کرتے رہتے ہیں جو ہمیں عام طور پر علماء سے پتہ چلتی ہیں کچھ، یا ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں چل پھر رہی ہیں. جو علم میں نے سیکھا
جو اسلامک لا، اسلامک فقہ میں نے سیکھا، میں اس کو آسان الفاظ میں آپ سب کو سمجھا سکوں، تاکہ آپ بھی وہ تمام کام آسانی سے اسلام کے اوپر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر سکیں۔ اب جب کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو صفات آپ کے اندر رکھی گئی ہیں وہ کس کس چیز کی ہیں، شیطانی صفت کے بارے میں تھوڑی سی بات رہ گئی۔ میں شیطانی صفت کے بارے میں یا جناتی صفت کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو لوگوں کو تنگ کرنا، ان پہ اس قسم کی لڑائی جھگڑا کروانا، یہ جو صفات ہیں یہ جناتی صفات ہیں۔ اب جب کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو صفات انسانی جسم کے اندر، انسانی وجود کے اندر ہیں، یہ کن کن مخلوقات کی صفات ہیں، تو آپ اپنے تمام عوامل کو، جو بھی آپ عمل سر انجام دیں، اس پہ بغور اپنی عقل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے، کیا وہ عمل، وہ آپ کی حرکت، وہ آپ کا کام صفات بدی کی طرف ہے یا صفات کمال کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور غور فرمائیے کہ آپ کے قریب تر آپ کا وجود بھی نہ ہو، زمین و آسمان تمام تر مخلوقات ختم ہو جائیں، آپ کا وجود تک باقی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اپنی عقل سے اپنے اوپر غور فرمائیے کہ آپ کے پاس کیا بچا۔ جو باقی بچے گا تمام تر آپ کی عادات اور آپ کے عوامل ہی ہوں گے، اور یہی وہ دل ہے، یہی وہ نفس ہے جو باقی رہ جانا ہے، یہی وہ روح ہے جو باقی رہ جانی ہے، اور باقی آپ کا وجود، آپ کا جسم، یہ دنیا کی تمام تر چیزیں فانی ہیں۔ جو باقی رہ جانی ہیں وہ ارواح ہیں، وہ ہماری عادات، ہمارے قول و فعل اور ہمارے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے نفس کو قابو کرنے میں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کریں گے، اور آپ اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیں گے۔ تمام تر صفات جو آپ کو ملائکہ کی لگیں، آپ کو اپنی لگیں، جو آپ کے اندر مستقل طور پر موجود ہیں، وہی آپ کی صفات ہیں، اور جو صفات آپ کے اندر عارضی طور پر ہے، آئی اور آپ کے اندر سے چلی گئی، وہ تمام تر صفات آپ کے اندر غریب، اجنبی اور دوسری مخلوقات کی ڈالی گئی ہیں۔ اب آپ اپنے لشکر عقل کو بروئے کار لائیے اور تمام تر صفات کے اندر ڈفرنس کیجئے اپنے تمام عوامل کو۔ یہ بہت ہی ایک طویل موضوع جن کو میں اپنی چھوٹی چھوٹی گفتگو کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، لیکن اگر میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں، یہ جن موضوعات کو میں اپنی چھوٹی سی گفتگو کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے جانوروں، درندوں اور وحوشوں کی صفت بیان کی، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ملائکہ کی صفت بیان کی۔ ان دونوں میں سے اب آپ کے جسم کے اندر، آپ کے وجود کے اندر، آپ کے نفس، آپ کے خودی کے اندر جو سی چیز حاوی ہے، آپ کا نفس، آپ کا وجود آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ یہ گفتگو، یہ موضوعات بہت ہی وسیع ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نشستوں کے اندر آپ کو یہ سمجھا سکوں، اور جو علم میں نے سیکھا ہے میں وہ آپ تک سکھا سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔